नासिर हुसैन शाह साहब, जो अकील मलिक साहब की तो आपने गुफ्तगू सुन ली, इनके अलावा भी कुछ इनके साथी जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर ये बात कर चुके हैं जो इन्होंने भी किया। मैं चाहूँगा कि मुसद्दिक मलिक साहब का एक क्लिप आप सुना दें शाह साहब को। सिंधी ने ज़मीन आइडेंटिफाई करके सर इस कॉन्ट्रैक्ट में दी है। जब ये ग्रीन इनिशिएटिव आया था सर तो उस वक्त कोई मानता ही नहीं, अब मान भी चुके हैं सर। ये फैसला भी कर चुके हैं कि ये नहरें बनेंगी और इनसे जो बंजर इलाके हैं वो आबाद होंगे। मिनिस्टर साहब, क्या वो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने दी या इंटरिम गवर्नमेंट में ये ज़मीन दी गई है ना? किसी भी हुकूमत का फैसला वापस लेना चाहते हैं, आपके पास पूरा राइट है सर, वापस ले लें सर। जब आप जमीन दे भी रहे हैं, वापस ले भी नहीं रहे हैं, ये इलेक्टेड हुकूमत तो आ चुकी है अब सर, और सिंध के अंदर तो हुकूमत है सर, तो वापस ले लें। क्या मसला है? आज ब्रेक लगाएं और कहें कि ये नहीं होगा सर। जी नासिर हुसैन शाह साहब, अब फ्लोर आपके पास है। सर देखें, मैं दो चार चीज़ों की वजाहत ज़रूर करूँगा। एक तो सीसीआई की मीटिंग इतने अरसे से नहीं हुई जिसको हो जाना चाहिए, और मैंने जैसे आपको डेट भी बताई कि 14 जून को हमारे इरिगेशन मिनिस्टर जाम खान शोरो और फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने, मुराद अली शाह साहब ने ये लेटर लिखा, और ये जितने आर्टिकल्स जो मेरे मोहतरम भाई बैरिस्टर साहब ने बताए आपको, ये सब उसमें मेंशन है, और सिर्फ एक लेटर नहीं है, बहुत सारे लेटर्स हैं। अच्छा, फिर आ जाए ये जो प्रेसिडेंट साहब की बात पे एक मिसपरसेप्शन बनाया गया। ये कह रहे हैं जी 8 जुलाई 2024 को मीटिंग हुई। 8 जुलाई, जी बिल्कुल। अच्छा, और शाह साहब ये भी आपको बता दूं जी कि 8 जुलाई 2024 को जब वो मीटिंग हुई तो उसके बाद द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ट्विटर अकाउंट है वहां से कुछ ट्वीट्स की गई उर्दू में। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए 6 स्ट्रेटेजिक नहरों की तामीर की जाएगी। स्ट्रेटेजिक नहरों में चश्मा, राइट बैंक, कच्ची, रैनी, ग्रेटर थल, चोलिस्तान और थार कनाल शामिल है। नहरों से मुल्की काबिल काश रकबा, लाइफ स्टॉक और माहीगिरी की सलाहियत बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये ब्रीफिंग थी, जो सदर साहब को जो ब्रीफिंग दी गई ये उसके बारे में थी, और सदर ममलकत की ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए स्ट्रेटेजिक नहरों पर काम शुरू करने की हदायत। पानी का ज़िया रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक नहरों की कंक्रीट लाइनिंग की जाए। ये 8 जुलाई 2024 को शाम 6:50 पर यह ट्वीट्स की गई। लेकिन फिर इसके बाद सदर साहब ने जब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया तो वहाँ पर उन्होंने नहरों की मुखालफत कर दी। तो ये बताएं कि ये क्या चक्कर चल रहा है? ये सदर साहब के ट्विटर अकाउंट से पहले जो है उसकी हमायत की जाती है, फिर सदर साहब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में उसकी मुखालफत करते हैं। ये सारी बातों की वजाहत करें। जी जी बिल्कुल, मैं सिंपली सर, बहुत सिंपल है। देखें, SIFC के तहत और SIFC के तहत बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, जो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। ये सारों की ब्रीफिंग थी जो प्रेसिडेंट साहब को दी गई मुश्तरका तौर पर, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, और ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि जो मुल्क की बेहतरी के लिए अगर हैं तो इनको ठीक है शुरू किया जाए और सूबों को भेज दिया जाए। इस पे कोई वैसे प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब पीपल्स पार्टी के लिए तो सब कुछ हैं, लेकिन आइनी तौर पर किसी भी प्रोजेक्ट को वो अप्रूव नहीं कर सकते, ना ही उनके लिए अप्रूवल के लिए ये दी गई थी। वो एक सिंपल ब्रीफिंग थी जो उनको दी गई, जिसमें 1-2 प्रोजेक्ट नहीं थे, 20 प्रोजेक्ट थे, जिसमें जो सियाहत के हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट थे उनके लिए। तो ये तो सिंपल हो गया, उन्होंने कोई अप्रूवल नहीं दिया। दूसरी बात ये कि ये जो कहा जा रहा है कि हमने ज़मीन दे दी जी और फिर ये हो गया, एक तो वो केयरटेकर गवर्नमेंट का था, और दूसरी बात ये है कि वो ज़मीन जो दी, अगर सिंध में ज़मीन है तो ये जो नई नहरें निकलेंगी क्या ये उनसे सैराब होगी या आबाद होगी? वो तो ऑलरेडी हमारे पास अगर पानी बचता है, ये भी एक हकीकत है। मैं आपको, मुल्क की बेहतरी के लिए हम हाजिर हैं, हमारे लिए सबसे ज़्यादा पाकिस्तान है। अगर बिल्कुल ही सरसब्ज और अपना इरिगेशन और एग्रीकल्चर को बेहतर करना है तो सबसे बेहतर ऑप्शन सिंध में मौजूद है। यहाँ भी चोलिस्तान की तरह लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो डेजर्ट और दीगर इलाकों में है। अगर पानी बचेगा तो फिर ही आबादी होगी ना, तो आए वहाँ पे आबाद करें। जब पानी बचेगा, ये क्या है कि जो एक ऑलरेडी मिसट्रस्ट है, सालों से चला आ रहा है पानी के ऊपर, और जिसके लिए हमने हमेशा आवाज़ उठाई है, और उसको फिर से दोबारा शुरू कर दिया जाए। और एक और भी वजाहत मैं कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने
جو افتتاح کیا تھا وہ کچھی کینال کی ایکسٹینشن کا کیا تھا، اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہماری بہن نے جو وہاں پہ افتتاح کیا وہ اسی ایس آئی ایف سی کے تھرو جو تھا سرسبز پاکستان کے لحاظ سے، جو انہوں نے زمینیں ڈرپ ایریگیشن اور وہ جو دوسرا میتھڈ ہوتے ہیں ان کے تحت آباد کی ہوئی تھیں، کیونکہ پنجاب میں 80% پانی جو سب سوائل واٹر ہے وہ پینے کے قابل بھی ہے اور قابل کاشت بھی ہے۔ اسی طرح سندھ میں 80% جو پانی ہے وہ پینے کے قابل بھی نہیں ہے، سب سوائل کا، اور قابل کاشت بھی نہیں ہے۔ تو وہاں سے وہ جتنا مرضی پانی نکال لیں، ڈرپ ایریگیشن، وہ جو دیگر میتھڈز ہیں ان کے تحت آباد کریں، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی بھی نہر جو ہے نئی اگر انڈس پہ بنائی جاتی ہے، اور میں ایک اور وضاحت کر دوں، ہمارے دوست جو ہیں وہ ایک چیز کو خامخواہ متنازع بنا رہے ہیں، جو پی این ڈی ڈپارٹمنٹ ہے فیڈرل کا، انہوں نے جب یہ اسکیمز آئیں اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ آپ کیا پنجاب کی زمینوں کو غیر آباد کرنا چاہ رہے ہیں جو سرسبز زمینیں ہیں، کیونکہ وہاں بھی پانی کی شارٹیج ہے، تو اب کیسے وہ پانی آپ لے لیں گے؟ تو ایسا کوئی پروجیکٹ جو پورے ملک کے لیے نقصان کار ہو اس پہ خامخواہ کی ضد اور انا کا مسئلہ نہیں بننا چاہیے۔ عقیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں، سینیٹر صاحب جو ہیں، میں تو ان کا ایک سیکنڈ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سینیٹر صاحب کی ویسے تو میں بہت ان کا عزت کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی کا رنگ ان پر آ گیا ہے، اور جس طرح انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب اور دیگر جو باتیں کی وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، قابل مذمت ہیں۔ میں بہت سختی سے اس کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں سخت بولنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ وہی بتایا میں نے جس طرح کہ وہ بغض پیپلز پارٹی میں یہ سب لوگ جو ہیں آ کے یہ شروع ہو گئے۔ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے عقیل صاحب کی بات۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو چولستان کینال ہے اس کو دریائے سندھ سے پانی نہیں دیا جائے گا، اس کو جہلم اور چناب سے پانی دیا جائے گا، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اصل سورس جو ہے وہ انڈس سی ہے، اور اس کے بعد یہ چیزیں آتی ہیں۔ دیکھیں اسٹریٹجک طور پر کہا گیا کہ جی یہ بنتا ہے ایک وہ جو بارڈر کے قریب، اگر کوئی اس طرح کی بات ہے، کوئی خندق کی کھودنی ہے، تو ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ملک کی سالمیت سب سے زیادہ ہے، لیکن پانی اگر لیا جائے گا اور وہ کم ہوگا، آلریڈی پانی کم ہے، آج کل تو ویسے بھی ڈراؤٹ کا سیزن ہے، اور پھر ارسا کی بار بار بات کی جاتی ہے، ارسا پر تو ہمارے اعتراضات پہلے دن سے ہیں، بلکہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، میں آپ کو لیٹر بھیج رہا ہوں جو چیف منسٹر سندھ نے بارہا بھیجے ہیں، جس میں تمام آرٹیکلز کا یہ ذکر ہے کہ بھی ان پر عمل کیا جائے اور یہ جو اس طرح کے جو چیزیں ہیں یہ نہ بنائی جائے۔ اچھا، اس کا ایک چیز کا آپ نے ذکر نہیں کیا کہ ارسا نے یہ جو 6 نہروں کا منصوبہ ہے 8 فروری 2024 کے الیکشن سے چند دن پہلے 17 جنوری 2024 کو ارسا نے اس کی منظوری دی تھی، اور اس وقت جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے سندھ کے مقبول باقر صاحب، انہوں نے اس وقت کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو خط لکھے اس کی مخالفت کی تھی۔ اب عقیل ملک صاحب یہ بتائیں کہ اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ اپنے موقف پہ جمے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی اپنے موقف پہ جمی ہوئی ہے، تو پھر یہ معاملہ چلے گا کیسے آپ کا؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں میر صاحب۔ ارسا کی جہاں تک بات کی تو ارسا نے واقعتاً اس کی این او سی دی اور تمام تر اسٹڈی کرنے کے بعد دی، ایسے تو این او سی نہیں ہو سکتی نا، اور واقعتاً جس طرح اس کو ریورس بھی کیا جا سکتا ہے، اگر واقعتاً سندھ کی حکومت سمجھتی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس صوبے کے اگینسٹ جا رہا ہے تمام تر معاملہ یا ان کے رائٹس کو افیکٹ کر رہا ہے، تو بالکل اس کی ہو سکتی ہے، یہ تو ایک آپشن ایونیو موجود ہے۔ جہاں تک بات کی آپ نے ریزروارز کی اس سے پہلے، تو میں بالکل اس چیز کا قائل ہوں کہ بنانے چاہیے، کیونکہ جو انڈس واٹر ٹریٹی بھی ہے ہماری بھارت کے ساتھ، اور ورلڈ بینک نے وہ ٹریٹی کرائی، میں جب امریکہ میں پڑھ رہا تھا میں نے اس پہ ایک تھیسس کیا کہ یہ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن سے اگر آئی سی جے اس کو ڈیسائیڈ کرے جو ہمارے ڈسپیوٹس ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، تو وہ ریزولوشن اس کی کیا نکلے گی، کیونکہ ان کا جو بھارت کا وہ ڈیفینس ہے، یہ وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہ پانی تو نیچے چلے آتا ہے، تو پانی کے ریزروارز یا ڈیمز جو ہیں پاکستان نے وقت کے ساتھ ساتھ نہیں بنائے، کیونکہ وہ پانی واقعتاً بہہ جاتا ہے۔ تیسری بات جہاں تک ہے، سندھ کا ایک قطرہ بھی استعمال نہیں ہوگا پانی کا، یہ میں شور کرتا ہوں، یہ ہماری لیڈرشپ پر شور کرتی ہے۔ سندھ کے حقوق، سندھ کے لوگوں کا جو پانی پہ حق ہے وہ بالکل قطعاً تو شور کرتے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان صاحب جو ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کیا کہا، ذرا سنا دیں۔ Some of unilateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's
unilateral decision to carve out some canals from the Indus River, still despite strong opposition from federating units. تو یہ پی ٹی آئی شور مچا رہی تھی, آواز سنائی نہیں دی, لیکن صدر صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ اس منصوبے کے ساتھ نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے. آپ کو 2022 کے جو فلڈز تھے وہ یاد ہوں گے. ظاہری بات ہے کہ یہ کینالز ہوں گے, دیگر ریزروارز, دیگر ڈیمز وغیرہ بھی جو اس طرف بھی جب جایا جائے گا, اور بالخصوص سٹارٹنگ وتھ کینالز, یہ جو فلڈز کا یا سیلاب کا پانی ہے یہ وہاں پہ بھی اس کی کم از کم جو ہے ڈائریکشن یا اس کا استعمال یہ ان کینالز میں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. اور چلے بہرحال کہ یہ ایک بڑا مفید اور سسٹینیبل. اچھا, آپ نے خود بھی ذکر کیا اور ناصر حسین شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ یعنی مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلا لیں تو مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. جس طرح میں نے بات کی کہ آرٹیکل 154 پانی کے اوپر ہی انہوں نے کہا, میں گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں, آپ اپنی اسکرین پہ بھی چلائیں. جو لیٹرز لکھے ہیں انہوں نے, کم از کم اس میں جو ایک فارمل کمپلینٹ ہوتی ہے صوبہ 154 کے تحت وہ کر سکتا ہے کہ جی ہمارے پانی کے حقوق جو ہیں وہ حقوق سلب کیے جا رہے ہیں, ہمیں جو ہے یہ کمپلین کریں. اور اس میں مزے کی بات ہے جو ارسا کی بات کی, ارسا میں ان کے صوبے کی نمائندگی وہاں پہ موجود تھی, تمام صوبوں کی انہوں نے نمائندگی اعتراض موجود کیا. ہوتی ہے. ارسا میں سندھ کے نمائندے نے اعتراض کیا. برکیف ابھی جو نئی ڈیمانڈ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں سندھ کا جو ہے وہ نمائندگی ہونی چاہیے, لیکن اس میں وہ آلریڈی مارچ کے مہینے میں 2024 میں وہ فارملائز تھی. ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی اتحادی ہے اس حکومت میں, اگر وہاں پہ یہ ڈیمانڈ رکھی جاتی تو جس طرح باقی جگہوں پہ جو ہے وہ بالکل یہ ہمارے اتحادی ہیں, اس کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی ہمارے اتحادی ہوتے.